اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA زوری آفیشل۔ بندہ نچیز کی طرف سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اندرون بیرون ملک سے جہاں بھی ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے، ان کو محبتوں برا سلام، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے سب جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 105 کے تفسیری اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، دوستوں سے محبت بری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو لائک بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہمارا محبتوں برا رشتہ جو ہے وہ آپ سے جڑا رہے اور آپ کو ٹرم بائی ٹرم آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ سبق بائی سبق جو ہے وہ ملتی رہے۔ تو آج کی اس آیہ کریمہ میں مالک کائنات نے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشرک جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو، اللہ کا فضل تمہیں ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل اور رحمت جسے اللہ چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ آج ہم فضل کے اوپر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ فضل کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور اس میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کفار کی چکنی چڑی باتوں میں آ کر جو ہے تم دل برداشتہ نہ ہو جایا کرو، اور خواہ کوئی بھی ہو، مشرک ہو، کتابی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے کہنے یا چاہنے سے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو کافر تھے، ان لوگوں نے جو آخرت کی نعمتیں تھیں ان کو بھی دنیا کی نعمتوں کے اوپر قیاس کر لیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہمیں دنیا میں عزت ملی ہے، آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی عزت ملے گی۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ان کو دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ تو ملتی ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو خاندانی نواب سمجھتے تھے، تو حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور کرم جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہوتا ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی تنگی سے نہیں، بلکہ وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے محروم رہے گا۔ اللہ جیسے قرآن مقدس میں بھی ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ جو آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا فضل تھوڑا ہے، کم ہے، معاذ اللہ ختم ہو جانے والا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کا فضل اس تک نہ پہنچا یا اس کو نہ ملا۔ تو اس فضل کے لینے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو اہل اعمال ہیں جو کہ عبادت و زہد سے حاصل کرتے ہیں اللہ کا فضل، اور دوسرے اہل محبت ہیں جو کہ اپنے قرب اور دلی محبت کی وجہ سے فضل پاتے ہیں، اور بادنصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں تو دور بیٹھے ہوئے ان پر حسد کرتے ہیں۔ دو چیزیں آ گئیں، ایک تو اعمال کی وجہ سے، دوسرا محبت کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرتا ہے، اس کو بھی اللہ کا فضل ملے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ اعمال تو کم کرتا ہے لیکن اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے، احکامات شرعیہ سے محبت رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی معذور ہے، وہ نماز اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے مالک کائنات کی بارگاہ میں دن رات جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کو مالک کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان کو بھی فضل عطا فرماتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ بات جب انسان کسی کی معیت میں رہتا ہے۔ اس کی واضح مثال صحابہ کہف والے کتے کی ہے کہ صحابہ کہف جو تھے، ان کے پاس جو کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ، جیسے ان کا ذکر باقی ہے ویسے اس کا ذکر بھی باقی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ شریعت کی پابندی۔ اب یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پابندی ہے وہ لازم ہے۔ جو آدمی صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
جو آدمی اپنے آپ کو فقیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلی بات جو ہے وہ اعمال صالحہ اس کے اوپر لازمی ہے، شریعت کی پابندی اس کے اوپر لازمی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملہ جو اس کے اوپر لازمی ہے، وہ کرے گا تو ولی ہوگا، جبکہ ایک بھی سنت کا تارک ہوا تو ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ ان سے محبت رکھنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کی یاد کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے نوافل پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، تو ایک آدمی جو ہے اس کے معاملات کم ہیں، وہ بیچارہ بھاگ دوڑ کے 5 نمازیں پوری کرتا ہے، وہ فرائض و واجبات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، لیکن ان لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہے جو فرائض و واجبات کو پورا کرتے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے مقرب بن گئے ہیں، ان کے ساتھ محبت پوری رکھتا ہے، تو اللہ ان کو بھی اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس سے محروم رہتا ہے حسد سے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جو فضل سے محروم رہتا ہے، پھر وہ کرتا کیا ہے، پھر ان دونوں شخصیات سے، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پھر کیا کرتا ہے، ان سے حسد کرتا ہے۔ جب حسد کرتا ہے تو پھر وہ محروم ہو جاتا ہے، حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا حسد جو ہے در حقیقت یہ 5 طرح کا ہے، 5 طرح کا، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ رب کا حاسد جو ہے وہ رب کا مقابلہ کرتا ہے، اس میں یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اس کے غیر کو ملی۔ سب سے پہلی بات یعنی کہ کسی آدمی کو کوئی نعمت مل گئی ہے، کسی آدمی کو اللہ نے نواز دیا ہے، تو حاسد جو ہے وہ حسد کرتا ہے اس سے کہ اس کو کیوں مل گیا ہے، اس کو زیادہ پیسہ کیوں ملا ہے، اس کے پاس زیادہ دولت کیوں آ گئی ہے۔ تو دراصل وہ حسد اس سے نہیں کر رہا، وہ مالک کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے، مالک کی تقسیم کے اوپر حسد کرتا ہے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ دوسرا یہ کہ وہ رب کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا، اللہ کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، تو یہ رب کی تقسیم ہے، کسی کو کم دے دے، وہ جیسے میاں محمد بخش فرماتے ہیں، اکنا نو انا دیوے بس بس کرن زبانوں، اکنا نو کچھ نہ دیوے تے خالی جان جہانوں۔ تو یہ مالک کی تقسیم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم دینا۔ تو دوسری بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ حسد کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ رب کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا، بلکہ اسے رائے دیتا ہے کہ اسے اس طرح تقسیم فرما، اللہ کو کہتا ہے جی اس کو اتنا دے، اس کو اتنا دے، مجھے زیادہ دے، مجھے کم دے۔ یہ تیسرا یہ کہ رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے اور یہ بخیل اس پر بخل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ جس کو اپنے کرم فضل سے عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے، بخل کا اظہار کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، جیسے ایک آدمی راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو جیسے حدیث پاک بھی ہے، اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، تو اللہ اس کو جب مقام دیتا ہے یہ، تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ اسے بغض رکھتا ہے، یا اللہ اسے چھین لے، اس سے ختم کر دے، جو نعمت انہیں دی اس کو ختم کر دے۔ تو پانچواں یہ کہ وہ ابلیس کی مدد کرتا ہے، اور حاسد کی مثال جو ہے اس شخص کی سی ہے جو دوسرے کو پتھر مارتا ہے لیکن وہ لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آتا ہے، چوٹ اسے نہیں لگتی دوبارہ، بلکہ وہ اسی کو جو پتھر پھینکتا ہے اسی کو لگتی ہے۔ تو یہ حاسد جو ہوتا ہے یہ اپنا جو ایسے کہہ لیں کہ حسد جو کہا سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، تو حاسد جو ہوتا ہے وہ شیطانی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو یہ قابیل جو تھا یہ پہلا حاسد تھا انسانوں میں سے، تو ان دونوں کا انجام جو ہے وہ جو ہوا دنیا اس سے خبردار ہے، شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، قابیل جو ہے وہ بھی ایسے ہی مالک کائنات کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ فضل جو ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے، شریعت کی پاسداری کرتا ہے، یا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اہل اللہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں یا تو شریعت کی پابندی کرنے والا بننا چاہیے یا ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، تو پھر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک میں مثال کہتا ہوں کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کی ایک مثال بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ دی گئی ہے کہ انسان کو اپنا تعلق جو ہے اہل اللہ سے رکھ لینا چاہیے، بنا لینا چاہیے، اپنی نسبت ان سے بنا لینی چاہیے۔ جب ان سے نسبت بنا لی جائے تو پھر ہوتا کیا ہے، تو انسان جو ہے وہ تکلیفوں مصیبتوں سے مبرہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ خوش ہو جاتا ہے جب ہمارا تعلق جو ہے اللہ والوں سے ہو جائے، تو اللہ والے جو ہیں پھر مالک کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو
قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مثال جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔